اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، لیلۃ القدر کی رات میں شب قدر میں اتارا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی لوح محفوظ سے یک بارگی آسمان دنیا پر ہم نے اتارا۔ پھر آہستہ آہستہ 23 سال کی جو مدت ہے، 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک آسمان دنیا سے پھر سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین لاتے رہے اور اس کا کمپلیٹ ہونا یوں 23 سال میں ہوا۔ لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ ایک بار ہی یک بارگی لیلۃ القدر کی رات میں ہوا۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو اتارا شب قدر میں، لیلۃ القدر کی رات میں۔ آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ کیا ہے لیلۃ القدر، کیا ہے قدر کی رات، کیا ہے شب قدر؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر، یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سنن کبریٰ کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو سرکار نے ایک واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل کے ایک شخص کا کہ جس نے 1000 مہینے جہاد کیا۔ پھر دوسری جانب سرکار نے جب یہ بیان کیا تو صحابہ جو موجود تھے جنہوں نے سنا انہیں بڑا تجسس ہوا کہ اس جیسا شخص تو کوئی دنیا میں نیک ہوگا ہی نہیں جس نے 1000 مہینے جہاد کیا ہے۔ تو اس روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ جو آیات مقدسہ ہیں ان کا نزول فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو ایک ایسی رات دی ہے، صرف ایک رات، کہ جو اس کو عبادت میں گزار لے، شب بیداری کر لے، اللہ کو راضی کر لے، ذکر اللہ میں گزار لے، نوافل میں گزار لے، تو یہ ایک رات کی عبادت، اس ایک رات کی نیکیاں یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر ایک تفسیر کے حوالے سے میں نے یوں بھی پڑھا کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ پہلے جو امتیں آئیں ان کی اتنی طویل عمریں، اتنی لمبی عمریں تھیں ان کی، تو انہوں نے بڑی نیکیاں کی، تو میری امت میں میرے غلاموں کی امت جو عمر ہے وہ کسی کی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، تو یہ تو ساری زندگی بھی اگر نیکیاں کر لیں تو پھر بھی ان کو نہیں پہنچ سکتے، ہے کہ کہاں سینکڑوں کی تعداد میں ان کی عمر 200 سال، 300 سال، 400 سال، سمجھ آ رہی؟ اتنی یہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے نا، 1000 مہینے تقریباً اگر سالوں میں ہم ان کو کنورٹ کریں نا، 83 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں، یہ 83 سال اور کچھ ماہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین تھے کہ میری امت اور میرے غلام تو ساری زندگی بھی عبادت کر لیں تو ان کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی، شب قدر عطا فرمائی، اتنی عظمتوں والی رات۔ قرآن پاک میں یہ جو سورہ قدر ہے نا، اس سورہ قدر میں ہی 3 فضیلتیں موجود ہیں لیلۃ القدر کی۔ پہلی فضیلت تو یہ 3 آیتوں میں بیان ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے،
اس میں کی جانے والی، اس رات میں کی جانے والی ایک نیکی ہزاروں نیکیوں سے بہتر ہے۔ تو آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں، یہ دوسری فضیلت، اس رات میں اللہ کے نورانی فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر کام کا حکم لے کر اللہ کے حکم سے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ کی بارگاہ سے فرشتے جو ہیں وہ ہر شخص کا، حضرت میکائیل جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی رزق کی فہرست عطا فرما دیتا ہے، آگے والے سال میں کس کو کتنا رزق ملنا ہے۔ حضرت اسرائیل کو جن کی ڈیتھ ہونی ہے آگے آنے والے سال میں، ان کی فہرست دے دی جاتی ہے، یعنی ہر کام کے حوالے سے فرشتوں کو جو ہے نا مامور کر دیا جاتا ہے، ان کو حکم اللہ کی بارگاہ سے مل جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ، تو یوں فرشتوں کا نزول بھی اس رات میں ہوتا ہے، یہ بھی فضیلت۔ اور یہاں تک بھی علماء نے لکھا کہ اس رات میں زمین پر اتنے فرشتے آتے ہیں، اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ اتنی زیادہ تعداد میں لیلۃ القدر کی جو رات ہے، شب قدر کی جو رات ہے، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، آتے ہیں۔ یہ دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ صبح طلوع نہ ہو جائے، فجر طلوع ہونے تک یہ سلامتی والی رات ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ سلامتی سے مراد یعنی بیماریوں سے سلامتی دینے والی رات ہے، ٹھیک ہے؟ اور کئیوں کے لیے ایسے سلامتی والی رات ہے کہ ان کو بخش دیا جاتا ہے تو سلامتی والی رات ہے، اور صبح تک یہ چھما چھم جو سلامتی ہے یہ برستی رہتی ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، برکتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ تو یوں یہ تین فضیلتیں تو قرآن پاک میں اللہ نے خود بیان فرما دی، اور کثیر احادیث ایسی ہیں جن میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شب قدر، لیلۃ القدر کی رات کے فضائل بیان فرمائے۔ اب یہ کہ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کی عظمت کے حوالے سے ایک بات میں یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کو کہ احادیث میں آتا ہے کہ اس طرح کی رات جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ نے امت محمدیہ کو ہی عطا فرمائی ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل و کرم ہے اپنی امت کے اوپر کہ اللہ نے آپ کے صدقے امت محمدیہ کو یہ رات عطا فرمائی۔ کہاں 83 سال اور کچھ مہینے، اور کہاں ایک رات کی عبادت، اور پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک رات کی عبادت اس سے بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے اور بھی کتنا زیادہ ثواب ہے اس کا، یہ اللہ جانے یا اللہ کا حبیب جانے۔ اتنی مدت بیان کرنے کے بعد بھی فرمایا کہ اس سے بھی بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، تو یوں یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہی عطا ہوئی۔ اب شب قدر اسے کیوں کہتے ہیں؟ قدر کی رات۔ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے اندازہ، اور ایک یہ بھی معنی ہوتا ہے اس کا عزت، عظمت۔ تو کیونکہ اندازہ اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے کہ اس رات میں تمام کاموں کے جو ہیں وہ اندازے لگا دیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو کے سپرد کر دیا جاتا ہے، تو یوں بھی اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور پھر اس کو شب قدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ قدر والی کتاب قرآن مجید جو ہے وہ نازل کیا گیا، سب سے عظمت والی کتاب، سب سے زیادہ قدر والی کتاب قرآن پاک وہ نازل کیا گیا، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔